اللہ کے تمام دوستوں کو آج کی ربیع الثانی کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا، اور ان کی عظیم روحانی شخصیت کو معرفت کے اور حق کے مختلف پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کی، تاکہ ہم بھی اس طریقت کو اپنا سکیں، اس سچی طریقت کو اپنا سکیں جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنائی۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پیچھے مختلف اینگل سے، زاویوں سے پروگرام کیے، تو آج ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کی نصیحتیں اور ان کے فضائل جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، جہاں انہوں نے بہت ساری باتوں کی اپنے نہ صرف اپنی زبان سے، اپنے نہ صرف قول سے بلکہ اپنے فعل سے اس کی تصدیق کی۔ وہاں انہوں نے حق گوئی کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ حق گوئی یا سچائی، سچ بولنا، سچ کی راہ اپنانا، سچ کہنا اور پھر اس پر عمل کرنا ایک بنیادی درس ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر سے ملا، اور یہی اخلاق کا بنیادی اور لازمی درس ہے جسے قرآن اس طرح بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی قرآن اس بات کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ایمان والے کون سے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور سچوں کے ساتھ سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ بھی جانتے ہیں اس واقعے کو، ہم نے بھی بہت دفعہ پڑھا۔ ماشاءاللہ آپ اللہ سے لو رکھنے والے سارے اللہ کے دوست ہیں۔ تو بچپن میں آپ کی حق گوئی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں ڈاکوؤں کے ایمان لانے والا واقعہ جو ہے وہ ہر کسی کی زبان زد عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی تعلیمات میں جا بجا وہ حق گوئی کا حکم ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بچو، کس چیز سے بچنے کا کہا ہے؟ جھوٹی قسم کھانے سے، کیونکہ جھوٹی قسم ایسی چیز ہے کہ وہ آباد شہروں کو چٹیل بیابان بنا چھوڑتی ہے، مال اور دین دونوں کی برکت لے جاتی ہے۔ اتنی بری چیز ہے جھوٹ۔ تو افسوس کہ لوگ اپنی تجارت کو جھوٹی قسم سے رواج وہ دیتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک دنیاوی منفعت کے لیے، کاروبار کے لیے جھوٹی قسم کھانا، یہ چیز بہت اچھی ہے، یہ ایسے ہے، یہ اللہ کی قسم، آپ لے کے تو دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں سراسر انسان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تجارت کو جھوٹی قسم سے رواج دیتا ہے تو وہ اصل میں دین کا خسارہ اٹھاتا ہے۔ اور اگر وہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے عقل ہوتی تو جانتا کہ اصل خسارہ ہے کیا ہے، تو کہتا خدا کی قسم اس جیسا مال شہر بھر میں بھی کہیں نہیں اور نہ کسی کے پاس موجود ہے، خدا کی قسم یہ اتنے کا ہے اور تم کو اتنے میں پڑے گا۔ یہ ہم ساری باتیں روزمرہ میں یہ کرتے ہیں، اور یہ اصل میں جب اس قسم کا ہم جھوٹ استعمال کرتے ہیں اور حق گوئی کے راستے سے بھٹکتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو یہ شو کرنے کہ میں سچا ہوں، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قریب وقت آئے گا کہ تو اندھا ہو جائے گا، تجھے راستہ نہیں دکھائی دے گا، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ خدا تم پر رحم کرے۔ اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں بھی نصیحت وہ ہمیں دی ہے، اور کہا ہے کہ اصل میں زکوٰۃ اور صدقات بہت ضروری ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا، بڑا ایک زبردست قسم کا اسلام میں معاشی عدل کو قائم رکھنے کے لیے، اور یہ کہ کوئی کسی شخص کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بڑا ایک بیلنس سسٹم دیا گیا ہے زکوٰۃ کا اور صدقات کا، تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، ان کی داد رسی بھی ہو سکے، اور کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ سائل کی مدد کرنا
سنت نبوی ہے، اور اس فعل پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کافی زور دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چیز کے دینے کی طاقت ہو، خواہ وہ ذرا سی ہو یا بہت سی، تو سائل کو واپس نہ کرو۔ یعنی آپ کو جتنی توفیق ہے آپ دیں، 1 روپے کی توفیق ہے 1 روپیہ دے دیں، لاکھ کی توفیق ہے لاکھ دے دیں، یہ تو اس کی شان ہے نا۔ وہ دل چاہے تو 1 روپے کو لاکھ کے برابر تسلیم کر، دل چاہے تو لاکھ قبول نہ کرے۔ بات ہے نیت کی، خلوص نیت کی، اور بات ہے کہ آپ اس طریقت کو سمجھیں۔ اس لیے بار بار کے سائل کو جھڑکے نہیں۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عطا کو محبوب سمجھنے میں حق تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ کیوں شکر گزار بنو؟ کہ اس نے تم کو اس کا اہل بنایا کہ تم کسی کو دے سکو۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے ہمیشہ مالک کہ یوں ہاتھ رکھنا، یوں نہ رکھنا، یوں یہ والا ہاتھ جو ہے وہ عطا کر اپنی مخلوق کی خاطر۔ تیرا بڑا عظیم احسان ہے ہم پر، کیونکہ وہ سائل جو آپ کے پاس آتا ہے تو اللہ عز و جل نے اصل میں آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ حالانکہ وہ چاہتا تو اس کو بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے، جس سائل کو اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس بات سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ تو آپ کو وہ دے بھی خود رہا ہے، سائل بھی بھیج رہا ہے، پھر اس کے دیے میں سے آپ دے رہے ہیں، اس میں نفع کس کا ہے؟ اس میں کس کی جو ہے دین و دنیا جو ہے وہ سنور رہی ہے؟ آپ کی۔ تو اکثر جو ہے ہمارا نفس جو ہے وہ ہم پہ غالب ہو جاتا ہے، اور صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے باقی نہیں رہتی۔ ہم جو ہے وہ سائل کو جھڑک دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ صاحب توفیق لوگ جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، تو وہ ہیلپ آؤٹ کریں ایک دوسرے کو، تاکہ بروز قیامت جو ہے وہ ان سے اس پوچھ گچھ سے محفوظ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء اور علماء سے فرمائے گا کہ تم مخلوق کے محافظ تھے، پس بتاؤ اپنی رایا کے متعلق تم نے کیا کیا، اور فرمائے گا بادشاہوں اور تونگروں سے کہ تم میرے خزانوں کے خزانچی تھے، پس فقراء کے ساتھ میل جول بھی رکھا یا نہیں، اور جو چیزیں جو اللہ کے تم لوگوں نے مال دیا تھا اس میں سے وہ حق نکالا جو کہ حق بنتا تھا، وہ صدقہ وہ زکوٰۃ جو میں نے تم پہ فرض کی ہے، کیا وہ اللہ کی راہ میں دیا؟ جو لوگ مال کی طمع کرتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مال کی طمع کرتے ہیں اور صدقات و زکوٰۃ اور غرباء کی امداد سے منع کرتے ہیں، ان کے متعلق حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کے کرم سے آگاہ ہو گیا ہے تو اس کے پاس بخل نہ پائے گا۔ ہر وہ شخص جو اللہ عز و جل کو پہچان گیا ہے، اس کے نزدیک اللہ کے سوا ہر چیز بے قدر بن گئی ہے۔ بخل تو خصلت ہے، کس کی؟ نفس کی، اور اس سے بچنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اخلاق دل سے ہے، اور نیک دل کبھی بھی خیرات کرتے وقت ڈنڈورا نہیں پیٹتے، بلکہ یہ دوسرے کی سفید پوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ ہاں کبھی کبھی ظاہر بھی کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی ایک خاص یہ ہے کہ یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اسے نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، اور لیکن یہ صرف نہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے غلط، بلکہ صرف یہ ہو کہ دوسروں کو رغبت ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو ہے اس سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، صراط مستقیم کی طرف جو ہے مزید جو ہے رہنمائی اور روشنی نصیب ہوتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ راز کا چھپانا، مصیبتوں، بیماریوں اور خیرات کا مخفی رکھنا جو ہے وہ تمام جو ہے وہ یہ خزانے اصل میں اس بات کو اگر سمجھا جائے، اپنے داہنے ہاتھ سے خیرات دے اور کوشش کر کہ اس کی خبر تیرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو۔ تو سوچیں تو معاشرے میں بھی خوشحالی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے
جب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی ضرورت مند کا احساس کریں. اگر ایک بندہ بھی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بات سے میں بالکل کلی طور پر متفق ہوں، اور اس فقیر کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم میں سے ایک شخص، صرف ایک شخص کا ہی خیال رکھ لے نا معاشرے میں، ایک ضرورت مند ہے، جو یقین جانے کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی تنگ دست نہ رہے، صرف ایک بندہ کو جو ہے وہ سدھارنے کا یا اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا، کسی طرح بھی جو سے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اس طرح سے اس کو آپ کو کرے نا، تو سوچیں کہ وہ جنت کا نمونہ جو ہے معاشرہ بن جائے گا. وہاں کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، کوئی غربت نہیں، اور بھی بہت ساری جو ہیں اخلاقی جو ہے اور ذہنی اور نفسانی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے. جب وہ اس سے بچیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی فزیکلی بھی جو ہے اچھے اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور بہت ساری معاشرے سے برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، فرماتے ہیں کہ بیٹا روزہ رکھ، اور جب افطار کرے تو اپنے افطاری میں سے کچھ فقراء کو بھی دیا کر، تنہا مت کھا، کیونکہ جو شخص تنہا کھاتا ہے اور دوسرے کو نہیں کھلاتا، اس پر اندیشہ ہے کہ وہ محتاج ہو جائے گا اور بھیک منگا بن جائے گا. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو، جبکہ تمہیں یہ نہیں کہ تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں. پہلے دیکھیں نا اقدار میں کتنا فرق پڑ گیا ہے، لوگ کھانا بناتے تھے کچھ نہ کچھ نیبرس میں بھجواتے، اب تو بھجوانا بھی مشکل لگ رہا ہے جو فی الوقت ہے. لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں کہ وہی چیزیں تو وہی ہیں، تنگی آگے، اور آگے جو ہے وہ اگلوں کو بھی میں نے محسوس کیا کہ وصول کرنا بھی مشکل لگ رہا ہے. بہت سارے جو ہیں پورے طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99% جو ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بھوکا ہے، کچھ ہے، ہمیں اس چیز کی کوئی خبر نہیں ہے. ہم مسلمان تو دور کی بات انسانیت کے دائرے سے بھی خارج ہوتے جا رہے ہیں. تو ملاپ رکھنا اور اعلیٰ اخلاق اپنانا اور پھر توکل جو ہے وہ اختیار کرنا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اسے وہی کافی ہے. بے شک حسبی اللہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وانت ولی فی الدنیا والآخرات. بے شک دنیا اور آخرت میں وہی والی وارث ہے. جس کا وہ والی وارث بنے اس کے سب بنتے ہیں، جس کا وہ والی وارث نہ بنے اس کا کوئی وارث نہیں بنتا. چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تم صبر اور توکل کو اختیار کرو، کیونکہ جب تم اس کو اختیار کرو گے تو اپنے صبر و توکل کی بدولت محسنین میں سے ہو جاؤ گے، اور بے شک اللہ نے محسنین کی جزا کا تم سے وعدہ فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے. اس میں بالکل اس کا ترجمہ ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یوں ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور جب محسنین میں شامل ہو جائیں گے اللہ جو ہے وہ اپنے بندے کو محبوب بنا لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کو محبوب بنا لیتا ہے. یعنی کہ معلوم ہو گیا کہ صبر دنیا اور آخرت میں ہر نیکی اور سلامتی کی اصل بنیاد ہے. صبر ہو تو توکل بھی آ جاتے ہیں. حضور سیدنا غوث العظم نے صبر کرنے والے کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اور بے شمار اجر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس کی نظر کے سامنے ہے کہ جو کہ برداشت کر رہا ہے اس کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ساتھ کے لیے صبر کرو، لیکن پھر جو اس ایک ساتھ کے لیے صبر کریں گے تو برسا یعنی کہ سالوں کے سال جو ہے اس کے لطف و انعام کو آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. ایک ساتھ کا صبر ہی تو آپ فرماتے ہیں شجاعت ہے. جو مشکلات پر صبر اختیار کرے وہ کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ اصل دلیر اور بہادر ہے. اصل بہادری یہی ہے، توکل کریں، بھروسہ کریں، صبر اختیار کریں. آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل اللہ تمنائیں کرتے ہیں کہ تکلیف خداوندی سے کبھی خالی نہ رہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس کی تکلیف اور اس کے قضاء و قدر پر صابر رہنے میں دنیا اور آخرت کی بہت کچھ بھلائی ہے. وہ موافقت کرتے ہیں حق تعالیٰ کی اس کے تصرفات اور اس کی تبدیلیوں میں. وہ صبر میں بھی ہیں کبھی، اور کبھی شکر میں ہیں، کبھی قرب میں اور کبھی مشقت میں، کبھی راحت میں،
کبھی گرمی میں، کبھی سردیوں، یعنی فقر میں بھی عافیت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور مرض میں بھی ان کی ساری آرزو کیا ہوتی ہے کہ اپنے قلوب کو وہ حق تعالیٰ کی طرف سے وہ حفاظت جو ہے وہ رکھنا جو ہے یہی سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، جہاں آپ نے اور نصیحتیں کی، وہیں آپ نے فرمایا کہ بہت سارے اخلاقی خزائن ہیں جن سے اگر آپ بچیں تو آپ کی بہت کچھ آپ کو معرفت کے خزانوں میں سے مل سکتے ہیں۔ آپ نے بدلے کے بارے میں فرمایا، غیبت کے بارے میں، کینہ وغیرہ سے کہا ہے کہ بدلے سے، غیبت سے اور کینے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دوستوں اور احباب کے ساتھ جو ہے معاشرت اچھی رکھنی چاہیے، یعنی کہ وہ سوشل ریلیشن شپ یا آپ کی جو ڈیلنگ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، ان سے خندہ پیشانی سے وہ جو ہے وہ آپ کو پیش آنا چاہیے، وہ کچھ بھی ان کی مخالفت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانت نہ کی ہو، ہاں اس صورت میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دوسروں سے جھگڑنے کے بجائے ان کا مددگار ہونا چاہیے، کوشش کرنے یہ معاملہ جو ہے احسن طریقے سے جو ہے وہ سالو ہو، دیکھیے شرائط وہی ہیں جو اوپر بیان کی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوستوں کی مخالفت پر برداشت کرو، ان کی طرف سے پہنچنے پر دکھ پر صبر کرو، ان سے کینہ نہ رکھو، کسی کے متعلق برائی اور کھوٹ دل میں چھپا کے نہ رکھو، کسی کی غیر حاضری میں غیبت نہ کرو بلکہ سامنے بھی برا نہ کہو، اپنے میں سے جو ہے اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے جو ہے وہ کسی کے عیب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو دوسروں سے آپ چھپائیں، کہ جو کسی پر پردہ ڈالتا ہے نا، آپ جانتے ہیں اس پر رب اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، کیونکہ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اور کوئی بیمار ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اگر کسی وجہ سے نہ جا سکو تو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس کو اس کی خوشی میں اس کو شیئر کریں۔ یہ وہ باتیں جو یہ نصیحتیں ہیں، پھر ان کی وہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ اصل میں طریقت ہی بیان کر رہے ہیں، اور یہ طریقت ساری وہی ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر صحت یابی ہوگی تو اس کو خوشی شیئر کرو، اسے مبارکباد ضرور دو، اگر خود بیمار ہو جائے اور کوئی آپ کی عیادت کے لیے نہ آئے تو انہیں جو سمجھو کہ کوئی اپنے آپ انہیں معذور خیال کرو، پھر اگر وہ دوست بیمار ہو جائے تو اس سے بدلہ نہ لو، اگر آپ کو کوئی پتہ لینے نہیں آیا، سپوز کوئی آپ کسی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اگر وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے تو آپ بدلہ نہ لے کے اس میرا حال نہیں پوچھنے آئے، تو عام طور پہ ہوتا تو یہی ہے، میں کیوں جاؤں بھئی، میرا حال کو پوچھنے آئے تھے وہ لوگ یا میرے انہوں نے کی تھی، نہیں، اعلیٰ ظرفی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ سے اوپر اٹھیں، انہوں نے عیادت نہیں کی، آپ عیادت کے لیے ضرور جائیں، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، یہ ہے اصل طریقت، یہ ہے اصل انسانیت، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل مسلمانیت، یہ ہے اصل مومن کی نشانی، کہ ہمیں کہا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ جو عطا سے محروم رکھے اس کو دو، جو ظلم کرے اس سے انصاف کرو، جو برائی کرے اس کو اپنے دل میں جو ہے وہ معذور سمجھو اور خود اپنے ہی نفس کو برا کہو۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عصر حاضر میں جو ہے وہ غیبت گوئی جو ہے، غیبت کرنا جو ہے بالکل ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جی گوسپس کر رہے تھے، ہم تو ایسے نہیں، اس جو آپ گوسپس کر رہے ہیں، جو آپ ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، اس میں بھی خیال رکھیے، اپنے آقا دو جہاں کو نہ بھولیے۔ پھر ان کے آگے جتنے ان کے سلسلہ جات آ رہا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر جب آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے اور غیبت کریں گے، ہم مذاق مذاق میں کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے، حالانکہ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ منع کیا ہے، خاص کر سورہ نساء کو آپ کھول کے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا ہے کہ مرد دوسرے مردوں کا اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں،
نہ انہیں برے ناموں سے پکارو، نہ انہیں برے القابات سے پکارو، اس چیز سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ پھر یہ گوسپ کا ٹرینڈ ہے، اس نے لوگوں میں کیا کیا، منافرت پیدا کر دی ہے۔ لوگ جو غیبت گوئی کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کیا تو نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ جو شخص غیبت کر کے دن بھر لوگوں کے گوشت کھاتا رہا اس کا روزہ نہیں ہوا۔ آپ نے بیان فرما دیا کہ کھانا پینا اور افطار کرنے والی چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ گناہوں کا چھوڑنا بھی جو ہے نا اس کو اضافہ کا، اصل میں گناہوں کا چھوڑنا یہی تو روزہ ہے۔ روزے کا مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف جو ہے جی ایک مخصوص مدت تک جو ہے جیسے کہا ہے جی بھوکا رہیں اور پیاسے رہیں، نہیں، ساتھ کہا گیا ہے۔ آپ سوچیں تو اگر میں اللہ کے جو ولی ہیں یا اللہ کے جی بات کو سمجھتے ہیں یا اس کی طریقت پہ چلتے ہیں، ان کا تو پورے سال کا روزہ ہوتا ہے، نہ وہ جھوٹ سے بچتے ہیں، کینہ نہیں رکھتے، غیبت سے اور برائیوں سے حق گوئی کے رستے پر چلتے ہیں، جتنی بدیاں جن سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز رہتے ہیں، تو ان کا تو پورے سال کا روزہ ہے بھائی، وہ تو ہر دم روزے سے ہیں، اس کی رضا پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو بونڈ کیا ہوا ہے کہ یہ مالا کی حدود ہے، اس میں رہنا ہے، اس سے ہم نے نہیں آگے بڑھنا۔ اصل روزہ تو یہ ہے۔ پس بچو غیبت سے، جیسے آپ نے بہت دفعہ بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہے اسلامیات کی، کہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ پھر آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نرم خو ہونا، نرم خو کا مطلب ہونا کہ لوگوں سے محبت سے بات کرنا، بڑوں سے ادب سے اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے برعکس تکبر اخلاق رذیلہ میں اولیت پر آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے انسان کو حقیر جانتا ہے کہ میں بھی اور کوئی اور بھی، یہ ہے نہیں۔ اصل میں جب یہ آتا ہے نا تکبر، اس کی چادر ہے، یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں آپ کو بتایا تھا، اور جو اس کی چادر لینے کی کوشش کرتا ہے اس کا بڑا برا حشر ہوتا ہے۔ تو تکبر سے بچیے، اور کیونکہ اس وجہ سے انسان جو ہے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ پھر اسی چیز کو آپ نے مزید جو ہے بیان فرمایا ہے کہ بندگان خدا پر جو ہے تکبر مت کرو، اپنی غفلتوں سے جاگ اٹھو کہ تم بڑی گہری غفلت میں ہو، گویا کہ تم حساب سے فارغ ہو چکے اور پل صراط کو عبور کر چکے اور جنت میں اپنے مکانات کو دیکھ چکے۔ مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں، صاحبو چھوڑو تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر اور اس کی مخلوق پر اپنی حقیقت کو پہچانو اور تواضع کرو اپنے نفسوں میں۔ تمہاری ابتدا کیا ہے؟ ایک نطفہ ہے، کہ جس سے اگر سوچے کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، جس سے گن آتی ہے۔ تکبر جو ہے اخلاقی انحطاط کی جڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور ناراضگی کا باعث ہے، جس پر آپ نے ارشاد فرمایا، پس وہ لوگ جو دولت و ثروت کے نشے میں اس ابدی حقیقت کو فراموش کرتے ہوئے غرور و تکبر اختیار کر لیں اور غفلت و مصیبت میں پڑ جائیں، یا غریب ندار لوگوں کو ذلیل و حقیر سمجھیں، ان سے خلاف انسانیت سلوک کریں۔ ہوتا یہ ہو تو یہی رہا ہے نا، ہم آج کل جو کر رہے ہیں اس پر یہی بات منع فرما رہے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے جو اگر ہم خلاف انسانی سلوک کریں گے تو اللہ کے غضب کے ہم جو ہیں وہ اصل میں اس کے مستحق ٹھہریں گے، پھر کہیں گے ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ تو ہم کیا آج کل ہو کیا رہا ہے، انسان کو اس کی جو کہہ سکتے ہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے یا اچھے توار کی وجہ سے، اخلاقی اقدار جیسے پہلے ہوتے تھے، یہ اچھی فیملی سے اس وجہ سے نہیں پہچانا جا رہا۔ آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے اس نے کون سے برانڈ پہنا ہوا ہے، کس گاڑی سے اتر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کون سا ہے، اینڈرائڈ فون ہے کہ آئی فون ہے کیا۔ اس طرح سے تو ہم نے اپنے جو ہیں معیار بنا لیے ہیں انسانوں کو پرکھنے کے، اور اس مختلف قسم کے ہم اخلاقی انحطاط میں جو اپنے آپ کو روز بروز جو ہے وہ گراتے جا رہے ہیں، جس سے ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی اصل جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کیونکہ جس وجود میں حسد آ جائے وہ کفران نعمت کا مرتکب ہو جاتا ہے، ذاتی جمود پیدا ہوتا ہے، انسان ترقی نہیں کر پاتا جس میں حسد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے حسد بڑی بری شے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مرتکب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پس میں تجھے تیری سلامتی اور فلاح و بہبود کے لیے تاکید کرتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان بھائی بہن کی
خوشحالی کو دیکھ کر ہرگز حسد نہ کر۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تو نے دیا الحمدللہ، تو مہربانی کر مجھے بھی عطا کرو، کہ اس کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ۔ بلکہ آپ یوں کریں کہ اس کی تونگری اور خوشحالی اور ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر جب آپ مسرور و مطمئن ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس عمل سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رضامند ہوں گے، اور مزید جو ہے وہ آپ پر اپنی نعمتیں جو ہے وسیع کریں گے۔ تو اسلام نے نیک اخلاق کی بنیاد کا کلیہ جو ہے اصل میں درستگی قلب سے مشروط فرمایا۔ آپ اس بابت فرماتے ہیں جب قلب صحیح بن جاتا ہے تو مخلوق پر شفقت اور ترس کھانے سے لبریز ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، انسان تعصب سے پرہیز کرتا ہے۔ آج ہم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، اخلاقی طور پر ہم گرے ہوئے ہیں، اخلاقی پستی کی وجہ سے ہم دوسروں کے عقائد پر، ذات پات، زبان، نسل، ثقافت وغیرہ پر شدید جو ہے الفاظ کہتے ہیں اور پھر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت اسلامو فوبیا کے واقعات ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں، انبیاء کی ذات و مقدسات پر لغو گوئی اسی تعصب کا نتیجہ ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعصب کے خاتمے کا درس دیتے ہیں۔ مذہب کے بارے میں تعصب کو چھوڑو، اپنے امام کے سوا دوسروں پر تان کرنا، مشغول ایسے کاموں میں رہنا، پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ فائدہ پہنچنے کی بجائے جو ہے نا دنیا اور آخرت میں پھر وہ بندہ جو ہے عنقریب جو ہے اپنا انجام جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو انسانیت، احترام انسانیت جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر انسان خواہ وہ کلمہ گو ہے یا کافر ہے، حتیٰ کہ قدرت الہی کو بھی بالکل تسلیم نہیں کرتا، وہ مخلوق خدا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی انسان سے بات کی جائے تو کوشش کریں کہ انداز اور الفاظ کا چناؤ مناسب ہو، جس سے سامنے والے کی تضحیک نہ ہو، کیونکہ حضور رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم اخلاق ہیں۔ اسلام سراپا اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ احترام انسانیت جو ہے وہ اصل میں اسلام ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی کو ہرگز یہ نہ کہو کہ اے تہی دست، اے وہ شخص جس سے اہل دنیا نے منہ پھیر لیا، یا اے گمنام، اے بھوکے پیاسے۔ ہم کسی کو ایسا کرتے ہیں چل جھوٹے، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کے جو الفاظ، اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو زمین کے گوشہ یا مسجد و ویراں میں کئی جگہ پڑے ہوتے ہیں، ہر دروازے دھتکارا وہ آپ کوشش کریں کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ آپ جس کسی شخص کو ایسے حال میں مبتلا دیکھو تو اسے آپ جو ہے تحقیر و تذلیل یا ایسے الفاظ سے مت پکاریں۔ ادب و اخلاق کے متعلق دو اہم نکات جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، ان پر عمل اگر ہم کریں گے تو عصر حاضر میں ہم اخلاقی انحطاط سے نکل سکتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ساری بھلائی دو باتوں کے اندر ہے۔ کون سی باتیں؟ حق تعالیٰ کے حکم کی عظمت کو ملحوظ رکھنا، اور دوسری کون سی بات؟ اور اس کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کے حکم کی عظمت نہ کرے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت نہ رکھے وہ اللہ سے دور ہے۔ مختصر میں اس کو آج وائنڈ اپ کروں گی، لیکچر طویل ہو رہا ہے، کہ ضروری ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جس اخلاقی پستی میں یا گراوٹ میں جا رہے ہیں اس کے خاتمے کی خاطر ہمیں دوبارہ اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں شیخ عبدالقادر جیلانی اور ان سے جتنے بھی آگے سلسلے چلے ہیں انہیں، ان بزرگان دین کو، ان کی خدمات کو، ان کی طریقت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہی طریقت اختیار کی جس کا حکم جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ تو اخلاق کا درس محبت و اخوت کا پیغام ہے، اور یہی درس اور پیغام تمام اولیاء اللہ نے مخلوق خدا تک پہنچایا ہے۔ تو بالخصوص میری گزارش ہے وہ تمام لوگ جو کہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے خود کو منسلک کیے ہوئے ہیں، ان پر لازم ہے کہ فقط زبانی کلامی عقیدت کی بجائے اپنے وجود کو ان کے طریقہ کار اور ان کے عمل اور کردار کے نمونے میں ڈالیں، ان کی تعلیمات و تلقین کا لبادہ اپنے تن من پر اوڑھیں، تاکہ ہمارے وجود سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، محبت اور شریعت کی خوشبو آئے۔ میرے آقا کو بھی فخر ہو کہ یہ ہے میرے امتی۔
جن کے لیے میں دن رات گریہ زاری کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سمجھنے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات، ان کی نصیحتیں، ان کی فضائل، ان کی طریقت کو سمجھنے اور اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ نہ صرف ہم اپنے لیے جو ہیں وہ ایک روشنی جو ہے وہ اپنے تن من میں روشنی پھیلا سکے، بلکہ اس روشنی سے، اس ایک چراغ سے ہم بہت سارے چراغ جو ہیں جلا سکیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، پھر آئندہ کسی اور موضوع کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی۔ حق اللہ، بسم اللہ۔